الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعالی فی کلامہ المجید ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں بغیر سمجھے اور اسی کو ہنسی مذاق بنائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ آیت میں ہے لہو الحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، یعنی بیکاری کے کھیل کود کے سامان کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کے بہت سارے معنی تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ روح المعانی میں لہو الحدیث کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز لہو الحدیث ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل کر دے۔ جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں اگر وہ خدا نخواستہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دے تو وہ لہو الحدیث میں شامل ہے، اور خدا نخواستہ یہ چیز ہمارے لیے رسوا کن عذاب کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فضول قصہ گوئی ہے، یہ بھی اگر کر رہے، بیکاری کے قصے کہانیاں سن رہے، اسی میں پڑے رہ گئے، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں، نماز کا ہم کو کوئی فکر نہیں، یا پھر ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات مشغلے ہیں، گانا بجانا، سب اس کے اندر شامل ہے کہ جس کے اندر لگ کے ہم اللہ کو بھول گئے۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن دردناک اور رسوا کن عذاب کے مرتکب ہوں گے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ هو اللہ الغنا، کہ لہو الحدیث تو گانا بجانا ہے۔ گانا بجانا، آدمی اس کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جس شریعت نے ہم کو گانے بجانے سے روکا تھا، آج اسی شریعت کی پامالی کرتے ہوئے سب سے آگے گانے بجانے میں مسلمان کھڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باندیوں کی خرید و فروخت سے بھی امت کو منع کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے والی باندیوں کے خریدنے اور بیچنے اور ان کو گانے بجانے کی تعلیم دینے سے منع بھی فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ ایسی باندیوں کو بیچ کے اور فروخت کر کے یا پھر ان کو خرید کے جو قیمت لی جاتی ہے وہ حرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ہم تو ان چیزوں کو خریدتے ہیں جو گانے بجانے کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مزامیر کہتے ہیں آلات موسیقی، یعنی جن چیزوں سے میوزک بجائی جاتی ہے ان چیزوں کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبعوث فرمایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم آپ ہی کے امتی ہیں، انہی چیزوں کو خریدتے ہیں، انہی چیزوں کو فخریہ طور پر اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گانے والی باندی کے مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے، باندی کا مطلب صرف باندی نہیں بلکہ ہر گانے والی کے پاس سے آئے یا گانا سنے، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اب آپ بولیں گے مول صاحب ہم کو تو ڈرانے کے واسطے آ گئے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ دیکھیے بھائی، یہ کان ہمارے نہیں ہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا بولیں گے ویسا ہم کو کرنا پڑے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ میرے حکموں پر چلتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے۔ اگر دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں گے تو آخرت میں ہم کو منمانی زندگی ملے گی۔ اور جنت کے تو ایسے ترانے ہیں کہ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کے درخت، ایک ہی درخت کے دو پتے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایسی ان کے اندر سے میوزک آئے گی، ایسا ترانہ ان کے دونوں پتوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوگا کہ جنتی کبھی اس کو سنا نہیں ہوگا۔
ایسی چیزیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کانوں کو حرام سے روکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا جس کا نام تھا عمر بن قرہ۔ یہ آدمی گانے گا کر لوگوں سے پیسے کماتا تھا، گانے گاتا تھا، آواز دی تھی اللہ تعالیٰ نے، گانے گاتا تھا اور لوگ اس کے اوپر پیسے نچھاور کرتے تھے۔ تو یہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرے اوپر تو روزی تنگ ہو گئی، آپ بولتے گانے نہیں گانا، لوگ میرے پاس گانے سننے بھی نہیں آ رہے، میری روزی ختم ہو گئی، آپ میرے اوپر رحم فرما دیجئے اور مجھ کو گانا گانے کی اجازت دے دیجئے، میں اچھے اشعار گاؤں گا، فحش گانے نہیں گاؤں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ ہی تیری عزت کروں گا، جب تک تو توبہ نہ کر لے تیری عزت بھی نہیں کروں گا، اور نہ ہی تجھ کو چشم عطا سے دیکھوں گا، تجھ کو اچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھوں گا میں، یعنی تیرے اوپر رحم بھی نہیں کروں گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، دوسرے کام نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا اور فلاں فلاں کام ہے یہ سب کر سکتا ہے، اور تو جھوٹ بولتا ہے کہ گانے نہیں گاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو حلال اور پاک رزق بھی عطا فرمایا ہے، اور تو خدا کے رزق میں حرام کو اختیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں تجھ کو چھوٹ دے دوں، گانا گانے کی اجازت دے دوں۔ اگر میں تجھ کو اس سے پہلے منع نہ کر چکا ہوتا تو میں تجھ سے بری طرح سے پیش آتا، میرے پاس سے اٹھ کے چلا جا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جا اور اللہ کے سامنے توبہ کر، اور یاد رکھ اگر تو نے ایسا دوبارہ کیا تو میں تجھ کو بہت دردناک عذاب دوں گا، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ دیکھیے آپ علیہ السلام کو کتنی نفرت تھی گانے بجانے سے اور واہیات چیزوں سے۔ اور تیرا منہ بگاڑ دوں گا اور تجھ کو گھر سے اور شہر بدر کر دوں گا، اور تیرا ساز و سامان مدینے کے نوجوانوں میں لٹوا دوں گا، یہ آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے۔ تو جب یہ آدمی سنا، عمر بن قرہ جب سنا تو پھر واپس چلے گیا اور غمگین ہو کے گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ سے مجلس میں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ سے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی عاصی اور نافرمان ہیں جو کوئی ان میں سے بغیر توبہ کے مرے گا۔ دیکھیے کتنی خطرناک سزا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بغیر توبہ کے اگر یہ آدمی مر جائے، گانے گانے والے، گانے سننے والے اور فحش بکنے والے اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو حشر میں اللہ تعالیٰ ان کو ننگا کر کے اٹھائیں گے، اور ایک چیتھڑا بھی ان کے بدن پر نہ ہوگا، اور جب کھڑا ہونے لگے گا تو لڑ کھڑا کر پھر دوبارہ گر پڑے گا، یعنی کھڑے بھی ہونا نہیں آئیں گا اس قیامت میں۔ اتنا دردناک عذاب قیامت میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یاد رکھیے، جاسوسی کی ناول ہے، یہ ڈرامے ہیں، افسانے ہیں، عشقیہ غزلیں ہیں، ناچ گانے، دل لگی، تفریح کے سامان، آرٹ کلچر اور نام نہاد کتنے فنون لطیفہ ہے، یہ سب لہو الحدیث ہے، جن کے حرام ہونے کے اوپر، جن کا حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ گانے بجانے اور لہو کی بیکار کی چیزوں کے اوپر اتنی سخت وعیدیں اس وجہ سے ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو پر پوری نظر رکھتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی کی عفت، عورت کی عزت اور ہر ایک کے ذہن صاف رہے، کسی کے ذہن میں گناہ کا خیال نہ آئے، کسی کا ذہن خراب نہ ہو۔ اسی لیے وہ ہر چیز جو انسان کے اعمال اور اخلاق پر فوراً اثر کرے یا پھر تھوڑی دیر سے اثر کرے، تو ہر اس چیز سے اسلام پہلے سے ہی روک لگا دیتا ہے۔ اصل گناہ تو آگے جا کے ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ آدمی پہلے گانے سنتا ہے، پھر گانے دیکھتا ہے، پھر گانوں میں آنے والی نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کے ناجائز اعضاء کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اس کے نقصانات اتنے ہیں، گانے بجانے کے ہو یا دیکھنے کے ہو، سننے کے ہو، اتنے برے اس کے نقصانات ہیں، آگے بھی بتاتا چلوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غنا یعنی گانا بجانا دل کے اندر نفاق اگا دیتا ہے، جس طرح پانی سبزی کو اگا دیتا ہے، پانی ڈالنے سے گھاس پھوس آ جاتی ہے، جیسا ظاہر ہے اسی طرح گانے سننے سے دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے۔
اور یہ بھی فرمایا کہ جب آدمی سواری پر سوار ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ گانا گا۔ اگر اس کو گانا اچھی طرح نہیں آتا تو شیطان اتنا تو کرتا ہے کہ چل گانا تو نہیں آتا ہوگا لیکن گانے کی سی سر بنا لے، یعنی گانا گنگناتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امیر المومنین، اتنے بڑے بادشاہ، وہ اپنے بیٹے کے استاذ کو خط لکھ رہے ہیں۔ کیا خط لکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کتنی اہم بات ہوگی کہ آپ میرے بیٹے کو سکھانے والے ہیں، تو سب سے پہلے جو چیز میرے بیٹے کو سکھائیں گے وہ یہ ہوگی کہ لہو کی بیکار کی چیزیں، گانا بجانا، ان سے سخت نفرت سکھانا ہے۔ اس سے سخت نفرت سکھانا ہے یہ ہے، کیونکہ یہ بیکاری کی چیزوں کا آغاز شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، آخری میں جا کے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غنا یعنی گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گانا بجانا دل کو خراب کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ یزید بن ولید رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے بنی امیہ تم غنا سے دور رہو، کیونکہ غنا شہوت کو بڑھاتا ہے اور آدمیت کی بنیاد گھٹا دیتا ہے، شراب کا قائم مقام ہے۔ گانا بجانا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شراب کا قائم مقام ہے اور نشے کا عمل کرتا ہے، عورتوں کو اس سے دور رکھو کیونکہ غنا حرام کاری کی طرف بلاتا ہے۔ یہ تو بزرگوں کے اقوال تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا ذرا دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی۔ چرواہا تھا جو بانسری بجا لے رہا تھا، تو آپ علیہ السلام کی جب کان میں یہ آواز گئی تو فوراً آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی۔ یہ روایت ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ اس واقعے پر جتنا غور کرنا ہے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ساتھیوں سے، صحابہ سے، کیا وہ آواز چلے گئی؟ چلتے جا رہے، انگلیوں میں انگلیاں کان میں رکھے ہوئے ہیں، صحابہ سے پوچھتے جا رہے کیا آواز ختم ہو گئی؟ آواز ختم ہو گئی۔ جب آپ صحابہ نے آپ سے کہا کہ ہاں آواز ختم ہو گئی، تب آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی۔ تو دیکھیے کتنا غور کرنا ہے کہ جو سید المرسلین تھے، محبوب رب العالمین تھے، اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان تھا، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کی احتیاط کا یہ عالم ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ جو ذرا سی تنہائی ملے تو گناہ کر دیتے ہیں، ذرا سا دل میں خیال آیا، بس وسوسے شیطان ڈال دیا تو ہم گناہ کا ارتکاب کر پڑتے ہیں۔ تو کتنا ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔